اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ آج جس ٹاپک پہ میں وی لاگ تیار کر رہا ہوں وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لے کہ یہ وی لاگ ہر ایک کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے، ہر ایک کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ میرا مطلب ایک ایسی چیز جس کو ہم بڑے رغبت کے ساتھ کھاتے ہیں اور اس کے عوض ہمیں جو بیماریاں لگتی ہیں اس کا اندازہ ہم کبھی بھی نہیں لگا سکتے۔ یعنی میرے کہنے کا مطلب چینی ہے، شوگر۔ یہ جو چینی ہم بازار میں بڑی مہنگی داموں خریدتے ہیں اور اس کے بعد بڑے شوق کے ساتھ ہر چیز میں استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کبھار استعمال کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن لگاتار استعمال اور روزانہ استعمال، خاص طور پر دن میں بعض لوگ 5 3 6 کپ چائے پیتے ہیں اور اس میں چینی بھی بہت زیادہ ڈال کر پیتے ہیں، تو یہ انتہائی خطرناک ہے۔ میں تھوڑی گزارشات پیش کرتا ہوں۔ میں بنیادی طور پر میں وزیر آباد کا رہنے والا ہوں، تو مجھے اس وقت میں ایک اخبار کے لیے، آج کل تو میں نوئے وقت کے لیے لکھتا ہوں، پڑھا کرے میرا کالم، ہر بدھ کو ایڈیٹوریل پیج پہ میرا یہ کالم شائع ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں کسی اور اخبار میں لکھتا تھا، تو مجھے کسی نے کہا کہ اس ٹاپک پہ ریسرچ کر کے ہمیں آرٹیکل تیار کر کے دیں۔ سو میں نے وہ جو تھا آرٹیکل لکھنے کے لیے ظاہر تھوڑا بہت رسک بھی لینا پڑا، مجھے وہاں جانا پڑا، بات چیت کرنی پڑی، اور وہ لوگ تھوڑا میں الفاظ زیب نہیں دیتا، الفاظ مناسب نہیں لگتے، وہ اس حالت میں نہیں ہوتے کہ ان سے آزادانہ گفتگو کی جا سکے، دولت کی فراوانی ہے ان کے پاس۔ تو یہ راستہ ہے وزیر آباد سے احمد نگر کی طرف جائیں تو رائٹ سائڈ پہ ریلوے لائن کے ساتھ بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، اور وہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہڈیوں کے ڈھیر آسمان تک باتیں کر رہے ہیں، اور ان کے ایجنٹ جو ہیں ٹرک آ رہے ہیں اور ٹرک اتارے جا رہے ہیں اور ان کو منہ مانگی قیمت ادا کی جا رہی ہے۔ منہ مانگی قیمت کیوں ادا کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ غیر ملکی اور ہمارے پاکستانی تاجر وہاں نقد کیش لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب سیٹھ صاحب جو ہیں ان کو تو غرض ہے ہڈی سے، ہڈی چاہے جس چیز کی بنی ہوئی ہو۔ شروع میں تو ہم یہی سنتے آئے، آج سے 30 40 سال پہلے یہی سنتے تھے کہ یہاں پہ یہ ہڈیاں اونٹ، بیل، گائے، بکرا، اس طرح کی جانوروں کی ہڈیاں ہوتی تھیں، لیکن تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یہ جو انسانی ہڈیاں قبرستان سے نکال کے نشئی وہ ہڈیاں نکال کر وہاں جا کے بیچتے ہیں، اور وہ آنن فانن وہ اس کو ڈسپوز آف کر دیا جاتا ہے، اس کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے، اور اس پاؤڈر کو جیلاٹائن کہا جاتا ہے۔ تو میں جو اس وقت بینک میں تھا تو میری ایکسیس فیکٹری تک بڑی آسانی سے تھی، سو میں ایک دن سیٹھ صاحب کے پاس چلا گیا اور ان سے بات چیت کی۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے، تو کھل کے بات چیت ہوئی۔ میں نے ان سے بات کی جیلاٹائن کے بارے میں، تو وہ ہنس کے کہکا لگا کر بولے، کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز جو ہے جیلی، خاص طور پر ان کا کوئی جیلاٹائن کے بغیر بنا کر تو دکھائے۔ میں ٹی وی پہ جو ایڈ چلتی ہے جیلاٹائن سے پاک جیلی، کہتے ہیں سب فراڈ ہے، وہ سب جیلاٹائن جو ہے وہ ہم سے لے کے جاتے ہیں۔ وہ ان ہڈیوں کو پیستے ہیں، پاؤڈر، یعنی جو پاؤڈر ہم جسم پہ لگاتے ہیں اس طرح کا وہ تیار کر دیتے ہیں پاؤڈر، اور وہ پاؤڈر جو ہے پاکستان کے دنیا بھر کی 95% چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ بعض جگہ مجبوری ہے، ادویات ہیں،
ان میں تو چلو کسی حد تک کہوں گا، ورنہ ہمارے پاس طب نبوی جو موجود ہے ہمیں وہ استعمال کرنی چاہیے، حکمت جو جنہوں نے پڑھی ہے ان کے پاس چلے جانے چاہیے، لیکن یہ دوائیاں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان جو ایلیپیتھک دوائیاں ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، چاہے ملٹی وائٹامن ہوں، چاہے اینٹی سیپٹک ہوں، یہ ساری کی ساری دوائیاں ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ ملٹی وائٹامن جو ہوتی ہیں ان میں بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، ٹافیوں میں، دودھ میں، مکھن میں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو دودھ ہمارا جو زمین تھی تو وہاں ہم نے کچھ زمین اپنے فارمر کو مزارع کو اس لیے دے دی تھی کہ وہ ہمیں 3 سے 4 لیٹر دودھ جو ہے وہ روزانہ کا ہمیں دیا کرے گا، اور وہ دودھ دھونے کے بعد بھاگتا ہوا ہماری طرف آتا تھا کہ بھئی اس کو فوراً گرم کر لیں ورنہ یہ خراب ہو جائے گا۔ تو ہوتا یہی تھا کہ ہم فوراً گرم کر لیتے اور ہمارا پریزرو رہتا تھا، اور بیٹا ماشاءاللہ کافی دودھ پیتا تھا، تو وہ ہمیں سہولت رہتی تھی۔ لیکن اب آپ دیکھیں لاہور کی سڑکوں پہ 47-48 کی ٹیمپریچر پہ ٹرالوں کے اوپر دودھ لدا ہوا، ایک جگہ پہ اتارا، پھر دوسری جگہ پہ اتارا، پھر تیسری جگہ پہ اتارا، اس طرح اتارتے چلے جاتے ہیں، اور انتہائی ازرام سستی قیمتوں پہ ملتے ہیں، جبکہ ہمیں اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو اس زمانے میں 2011-12 میں ہمیں وہ دودھ 130 روپے ایوریج نکالی جائے تو 130 روپے کلومیٹر، 130 روپے فی لیٹر دودھ کاسٹ کرتا تھا۔ اچھا، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ چینی بنتی کس چیز سے ہے؟ چینی بنتی ہے گڑ سے۔ گڑ جو ہے وہ 200 سے اوپر ہے، 200 روپے سے اوپر ہے، لیکن چینی جو ہے وہ 70، 72، 80، 85 اتنے روپے میں مل جاتی ہے۔ کیسے پاسبل ہے؟ گڑ کا جو پروسیس چینی بننے کا ہے اس میں لیبر شامل ہے، اس میں بجلی شامل ہے، اس میں ٹیکس شامل ہے، اس میں اور بہت سی چیزیں، مشینری استعمال ہوتی ہے، جو مشینری خراب بھی ہوتی ہے، ٹھیک بھی ہوتی ہے، کرانی پڑتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں خرچہ ڈالنے کے بعد یہ کیسے پاسبل ہے کہ 250 کی چیز خرید کے وہ 70، 80، 85، 90، 100 روپے بھی لگا لے، وہ چینی کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے کہ اس میں بہت سارا غلیظ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ جب مردے کی ہڈیاں پیس کر ڈالی جائیں، اور دودھ جو ہوتا ہے اس کو پرزرو کرنے کے لیے، جو خراب ہونے سے بچنے کے لیے وہ ایک انجیکشن لگاتے ہیں، کہ کون سا انجیکشن سن کے آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو پرزرو کرنے کے لیے، کسی مجبوری کے تحت محفوظ کرنے کے لیے سرد خانے میں رکھا جاتا ہے، تو اس کو انجیکشن لگا دیتے ہیں، اس کی باڈی خراب نہیں ہوتی۔ وہ والا انجیکشن اس دودھ میں، جو کہ نقلی دودھ تیار کیا ہوتا ہے، اس میں لگایا جاتا ہے، تو وہ سڑکوں پہ لے کے گھومتے پھرتے ہیں تو وہ دودھ خراب نہیں ہوتا۔ جب وہ دودھ ہمارے اندر جاتا ہے تو کتنی بیماریاں ہمیں لگتی ہوں گی، یہ سوچنے والی بات ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ فیس بک پہ ایک ہندو پنڈت تھے، ان کی ایک لیکچر سن رہا تھا جو کہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ ایک جگہ پہ 2 فیکٹریاں تھیں چینی بنانے کی، تو وہ ظاہر اس کا ویسٹیج تو ہوتا ہے، وہ ویسٹیج جو ہے وہ ٹرالوں میں بھر کر دور لے جاتے اور وہاں جا کر پھینک دیتے۔ تو وہاں کے جو کاشتکار تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہماری زمین جو ہے وہ بنجر کیوں کیسے ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں جو ہے اس کا رنگ کالا سیاہ کیسے ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی ہل چلایا، اس پہ بڑے ٹریکٹر چلائے، لیکن وہ کام نہیں کی۔ تو انہوں نے پھر ریسرچ کی، محنت کی، آخر ان کا روزگار تھا، تو پتہ چلا کہ جی فلاں چینی بنانے والی کمپنی جو ہے وہاں سے آتی ہے، اور یہاں پہ ٹرالے میں یا ڈمپر میں آ کے یہاں
وہ ویسٹیج ضائع کرتے ہیں۔ بہرحال وہ علیحدہ کام ہے۔ عدلیہ میں گئے اور وہاں سے انہیں ریلیف ملا اور بڑا کچھ ہوا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ زمین جو ہمیں اناج اور کھانے پینے کی ہر چیز زمین سے ہمیں پرووائڈ کرتی ہے، وہ بنجر ہو سکتی ہے، تو ہمارے معدوں اور ہمارے باڈی آرگن ان کا کیا حال ہوتا ہوگا، یہ سوچنا اب آپ کا کام ہے۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب آپ پہ فرض بنتا ہے کہ اس پہ سوچیں، اس پہ غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں کہ چینی کو جتنا ہو سکے اوائڈ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ بہت ضروری بات ہے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ یقین کرے طویل عرصہ ہو گیا میں نے چینی استعمال نہیں کی۔ مہمان کو آ جائے، وہ ضد کرتا ہے کہ بھی میں نے تو چینی والی چائے پینی ہے یا چینی استعمال کرنی ہے، تو میں انہیں اس کے لیے تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے، ورنہ میں ان کو بھی ڈسکریج کرتا ہوں کہ بھی چینی استعمال نہ کیا کریں۔ امید ہے کہ میری ان باتوں پر آپ عمل کریں گے اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے اور پھر نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گا۔ تب تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔